جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے، وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا، اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا، اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو، تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا، اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر، اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاشاک طرح، ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا، اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راول پنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے، وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا۔ تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا، اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو، تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا، اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر، ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا۔ وہاں سے ایک شروعات ہوئی، جو وکلا برادری بھی اٹھی، اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں، اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا، اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاشاک طرح بہہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا۔ تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا، چاہے ضیاء الحق نے کیا، وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا، خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے، اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راول پنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا، میں نے تین وزیر اعظم کا، یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے وزرائے اعظموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے؟ کسی کو ہم عدالتی ذریعے سے ہٹائیں گے، اور کسی کو ہم جسمانی طور پر ہی منقطع کر دیں گے۔ لیاقت علی خان کو 1952 میں گولی مار دی گئی، گن ڈاؤن ہوا، آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیے گا، رانی بے نظیر بھٹو کو دیکھیے گا، وہ بھی تشنگی ہے عدالت، ہر مرتبہ قوم نے عدالت کی طرف دیکھا۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ جسٹس منیر ہی جیسے ججز نے ہمیشہ مایوس کیا اس قوم کو۔ آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے۔ خدا را میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا۔ تاریخ میں اگر ہماری عدلیہ کی لغت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے، اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کارنیلیس ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن کردار جس نے دکھایا، جس نے قانون پر عملداری کی، جس نے آئین کی پاسداری کی، چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی۔ آج 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، آج جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں
آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی چودھری اعتزاز احسن وہ دامے دھرمے سکھ نے میرے ساتھ ہے, اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے, لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے 2 کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں, تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیے بدقسمتی. اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر, وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں. اگر ماں ہے ریاست, ماں ہے وہ بھائی, ریاست سے انسان, پاکستان کی عوام یا کوئی دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے, چادر اور 4 دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے. آج نہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہے, نہ جان اور مال کی تحفظ ہے. میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے, میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے, مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے, میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا. چلیں چھوڑیں, یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا. میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے.